اسکرین کے اس سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی اینکر ہے جو ہماری شیعہ بہن کو اپنے پروگرام میں بلواتا ہے اور شیعہ عقائد پر اور شیعہ سنی سوال ایسے ان کو کرتا ہے کہ وہ جواب نہ دے پائیں. حالانکہ انہوں نے جو جواب دیے وہ بہتر دیے، لیکن انہوں نے جو ہے ان کو ویڈیوز دکھا کر ان سے سوال کیے تو یہ ہمیں اچھا نہیں لگا. تو اس لیے آج ہم بھی ان کو کچھ ویڈیو دکھائیں گے. پہلے انہی کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ عالم ہے جواد نقوی صاحب. ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی. ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں. اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے. امام حسین علیہ السلام کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے 7 دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی، اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے. کیوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا. آگ لگائی گئی خیموں کو، ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں. امام حسین پہ خنجر چلے، امام حسین پہ تلواریں چلی، امام حسین پہ نیزے چلے. یہ تو نیزے اور تلواریں ہی امام حسین کی سنت نہیں ہے. جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ، حسینی بنو. یہ جواد نقوی صاحب فرما رہے ہیں. اچھا، تو جی یہاں پر آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو جواد نقوی ہے یہ شیعہ نہیں ہے اور نہ یہ شیعہ عقائد کو پیش کرتا ہے. یہ کیونکہ سیاسی بندہ ہے اور ایران کی سیاست کو پاکستان میں لا کر اور پاکستانی جو ہے نا ان کو چاہتا ہے کہ جیسے خمینی نے انقلاب کیا ہے پاکستان میں بھی وہی چیزیں ہونی چاہیے. تو دوسرا یہ جو رہی ماتم کی بات کہ یہ جو ماتم کے اوپر جواد نقوی بات کرتا ہے تو یہ جاہلیت ہے اور اس بندے کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے. میں جواد نقوی سے سوال کرتا ہوں، جواد نقوی بتا کہ تیری 4 سال کی بیٹی ہو، اس کے سر سے کوئی چادر چھینے، اس کے کانوں سے کوئی بالیاں چھینے اور کانوں سے خون بہے، ٹھیک ہے، اور جواد نقوی تیرے جو باپ ہے، دادا ہے یا جس سے تو پیار کرتا ہے اس کا سارا قلم کر دیا جائے، جواد نقوی تیری ماں بہنوں کی چادر چھینی جائے، تو یہ بتا کہ تو روئے گا یا نہیں روئے گا؟ کیونکہ تمہیں ان سے پیار ہے تو تم رو گے. یہ جو جواد نقوی ابھی باتیں کر رہا ہے نا یہ سیاسی باتیں کر رہا ہے اور اس کو علم کا کوئی نہیں معلوم. اگر شیعہ ماتم کرتے ہیں تو شیعہ کس کی سنت ادا کرتے ہیں؟ اہل بیت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں، کیونکہ اس کے عقائد شیعوں کے ہے ہی نہیں. قرآن اور اہل بیت سے یہ بندہ دور ہے اور بدترین گمراہ ہے اور اس کے اندر انسانیت نہیں. ماتم کا تعلقات احساس سے ہے، انسانیت سے ہے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہے اور انسانیت کی ریکوائرمنٹ ہے، محبت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے محبوب جس سے آپ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، جب آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ان کے اوپر ایسا ظلم ہوا ہو آٹومیٹکلی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. اور یہ بات کس کو سمجھ جائے گی؟ انسانوں کو. اور جو انسانی نما بھیڑیا ہو اس کے لیے تو یہ بات ہے ہی نہیں، وہ سمجھ نہیں سکتا. یہ مولوی ہم پہ حجت نہیں ہے، اس کے اوپر اس کی باتیں ہمارے اوپر کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. اس کی باتیں شیعت کے اوپر، شیعت کی بیسک جو ہے وہ ذکر آل محمد ہے، مصائب آل محمد ہے، عزاداری جو ہے وہ شیعت کی بیسک ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سنت شیعہ زندہ کرتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں، عزا کرتے ہیں. تو شیعہ بھی عزاداری کرتے ہیں. شیعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو ہے انہوں نے عزاداری کی تو شیعہ عزاداری کرتے ہیں. تو لہٰذا کیونکہ یہ جو مولوی ہے یہ خمینی خامنائی کی باتوں کو حجت مانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، مولا کی باتیں اس کے لیے کچھ نہیں ہیں. اور یہ کہا کہ ذاکرین سے یہ تو بھائی آپ نے کیا احادیث سنائی لوگوں کو؟ ساری زندگی آپ نے قرآن اور اہل بیت تو لوگوں کو نہیں پہنچایا. خیر اچھا، ابھی یہ ہمارے اینکر صاحب نے ایک اور بھی ویڈیو کلپ ہماری بہن کو دکھایا، جیسے جواد نقوی کا کلپ دکھایا. ہماری بہن وہ وہاں پر اس کے پروگرام میں کھل کے نہیں بول سکی جواد نقوی کا کہ یہ جواد نقوی شیعہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ماتم کا آپ کو میں نے بتایا کہ ماتم کا جو ہے
کنیکشن احساس کے ساتھ ہے، انسانیت کے ساتھ ہے، اور یہ ماتم انہی کو سمجھ آئے گا جن کے اندر انسانیت آئے گی۔ آپ کی ماؤں بہنوں کے ساتھ اگر ایسا ہو تو پھر تو آپ کو یاد آ جاتا ہے غیرت، احساس، ساری چیزیں یاد آ جائیں گی نا، اور اہل بیت کے لیے آپ کو یاد نہیں آئے گی۔ آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے ماتم، کیونکہ آپ کو سوچنا چاہیے، آپ اپنی اہل بیت کا مقام آپ کی ماؤں بہنوں سے بہت بڑھ کر ہے، لیکن کم سے کم یہی سوچئے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ایسا ہو، چادریں چھینی جائیں، ان کو رسیاں باندھی جائیں، بازاروں میں خطبے دیے، یزید کے دربار شرابی چاروں طرف، اور وہاں پر اہل بیت کی عورتوں کے سروں پر ردائیں نہ ہو۔ آپ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے سوچو، پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ابھی رونا چاہیے کہ نہیں، ماتم کرنا چاہیے کہ نہیں۔ عجیب بات ہے، یہ کیسی بات ہے جواد نقوی جو ہے اس نے کر دی ہے، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا آگے یہ کہتا ہے ہمارا ٹی وی اینکر، اور بھی ایک ویڈیو دکھاتا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ جس طریقے سے یہ ماتمداری ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی اینکر صاحب نے ہماری شیعہ بہن کو یہ ویڈیو دکھائی ہے کہ یہ جو ماتم کر رہے ہیں یہ تو کم ہے، یہ تو منہ کا ماتم کر رہے ہیں، اپنے منہ کے اوپر ماتم کر رہے ہیں۔ اینکر صاحب آپ کو یہ میں بتا دوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ شریکت الحسین علیہ السلام، جب بی بی کے ہاتھ ایسے بندھے تھے نا، بی بی نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا تھا، تو وہاں پر لوگوں نے پتھر مارے اہل بیت کے اس گھرانے کو۔ جب اہل بیت کا گھرانہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، بازاروں سے گھمایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا لوگوں کو کہ یہ جو ہے نا یزید کی جیت ہو گئی اور ان لوگوں کی ہار ہو گئی، تو اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں نے پتھر مارے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے چہرے پر پتھر لگے، چہرے پر خون تھا بی بی کے، تو ہم وہ سنت ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ماؤں بہنوں کے ساتھ ایسا ہو تو پھر اس چیز کا احساس آپ کو بھی ہو، پھر سمجھ آئے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بی بی زینب سلام اللہ کون ہے؟ یہ علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام حسن اور حسین کی بہن ہے۔ امام حسن اور حسین کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان چیزوں کا آپ جب تاریخ پڑھیں گے، ان کی اہمیت جب آپ کو اہل بیت کی اہمیت پتہ چلے گی، پھر ہی تو ماتم ہوگا، پھر ہی تو احساس ہوگا، پھر ہی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخرت کیا ہے۔ آخرت میں انہی لوگوں کی سرداری ہے، محمد والے محمد کی سرداری ہے۔ اگر آپ محمد والے محمد کے ساتھ اس دنیا میں مخلص ہو جائیں گے، ان کا غم منائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کتنے مظلوم ہیں، یہ انسانیت کے ساتھ اس بات کا تعلقات ہے۔ یہ آپ نے ویڈیو تو دکھائی کہ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، تو ہم بھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اینکر صاحب، آپ اس متعلق کیا کہیں گے، یہ ویڈیو دیکھیں۔ اچھا اس مولوی صاحب کو، یہ آپ کا ہی اہل سنت کا مولوی ہے اور یہ بھرے مجمع میں ناچ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بھی آپ ہی کے مولوی ہیں۔ خطرہ بھی خود، دریا بھی خود، ادنا بھی خود، اعلیٰ بھی خود، پردہ بھی خود، جلوہ بھی خود، منزل بھی خود، رستہ بھی خود، خود مقتدی، خود ہی امام، سجدہ بھی خود، خود ہی۔ جی اینکر صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں لازمی جو ہے بتائیے گا، اگر اینکر نہیں تو اینکر کے چاہنے والے کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ شیعہ تو عزاداری کرتے ہیں، وہ عزاداری جو اہل بیت سے جو ہے نا ثابت ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام کے غم میں روئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ تو روتے بھی نہیں ہیں اینکر صاحب، کم سے کم آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی رویا 10 محرم کو؟ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا؟ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا یہ جس طریقے سے یہ ماتمداری ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ابھی اینکر صاحب کو ماتم کے اوپر ایک اور بھی ویڈیو دکھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے 2 ویڈیو دکھا دی انہی کے مولویوں کی، اور ماتم کے اوپر اینکر صاحب یہ ویڈیو دیکھیں۔ دیکھو شیعہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، شیعہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ روتے ہیں، ان کے مصائب پہ سینہ زری کرتے ہیں، اور اسی امت کے افراد ان کو ایسے نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے شرک مرتکب ہو گئے، بلکہ کہ ان پہ شرک کا تانا بھی لگاتے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر شیعہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کرتے ہیں. جی شیعہ کس لیے کرتے ہیں؟ شیعہ کسی دنیائی مفاد کے لیے تو نہیں کرتے. حب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ حب محمد وسلم والے یہ کرتے ہیں. تو اہل سنت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو اصلی بات بتاتا ہوں یہ کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ اصل اصول، یہ مسئلہ تو ماتم کرنا یہ تو فروع میں ہے، لیکن یہ ایک شاخ ہوتا ہے، ایک جڑ ہوتا ہے. یہ فرعی مسئلہ ہے. اس کا اصل کہاں ہے؟ اس کا اصل یہ ہے کہ مذہب اہل سنت کی بنیاد ناصریت پر ہے. مذہب اہل سنت کا بنیاد دشمنی اہل بیت علیہ السلام پر ہے. دشمنان اہل بیت علیہ السلام ان کے ہاں مقدس ہستیاں ہیں جن کی اطاعت ان پہ واجب ہے بشمول یزید. تو یہ کیسے ماتم کریں گے بھائی؟ ماتم اگر کریں گے تو تانا کس پہ آئے گا؟ ان کے اپنے مذہب کا جڑ بیکار ہو جائے گا. تو جی اینکر صاحب، آپ کو ماتم کے اوپر دلیل بڑے اچھے طریقے سے مل گئی ہوگی کہ ماتم کیوں نہیں کرتے. بھائی ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ جب ماتم کریں گے، اہل بیت کا دفاع کریں گے تو وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے جن کو آپ مانتے ہیں. تو اس لیے ماتم کریں گے تو پھر اہل بیت کی طرفداری ہو جائے گی. یہ اینکر ان باتوں کو بخوبی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اگر شیعہ مذہب جو ہے وہ ماتم کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، شیعہ مذہب بڑا عجیب و غریب ہے، اور آپ نے پوڈ کاسٹ کیا ہماری شیعہ بہن کو جو ہے ایسے سوال کرنے کی کوشش کی کہ وہ پروگرام میں جو ہے پریشان ہو جائے، اوہو شیعہ مذہب بڑا عجیب و غریب ہے. تو آپ کے لوگ شیعہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک اہل سنت کی ہے، ایک لڑکی شیعہ ہوئی ہے، اہل سنت کی ہماری بہن ہے، وہ شیعہ ہوئی ہیں، اس نے ریسرچ کی ہے اور ان کی باتیں سنیں. اگر شیعہ مذہب ایسا ہے تو پھر کیوں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں اینکر صاحب. السلام علیکم. آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنا بہت بڑا پچھتاوا شیئر کروں گی. اوہو، پچھتاوا. میں کٹر سنی گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں. میرے والد سنی ہیں، میرے دادا دیوبند تھے. اوکے. میں نے جتنا پڑھا، میں نے جتنا سیکھا، میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ دنیا کا سب سے سچا اور حق پر جو فرقہ ہے، جو گروہ ہے، وہ صرف شیعہ ہے. جتنے سال میں نے سنی بن کر گزارے، مجھے ان سالوں پر پچھتاوا ہے. میں اس جہالت کے دور کے لیے معافی مانگتی ہوں. وہ تمام لوگ جو شیعہ ہیں جن کا کبھی بھی دل دکھا ہو میری وجہ سے، اسکول لائف میں، کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں، میرے گمراہی کے سالوں میں ان سے معافی مانگتی ہوں. اور میں یہ بات اعلانیہ کہتی ہوں کہ شیعہ حق پر ہیں اور سچی باتیں کرتے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں بچپن سے جو باتیں بتائیں کہ شیعہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کتابوں میں تمام چیزیں واضح طور پر لکھی ہیں. اور وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ بچے پکا کر کھاتے ہیں اور نیاز میں تھوک پھینکتے ہیں اور امام بارگاہوں میں زنا ہوتا ہے، ذاکر کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام جھوٹ ہمارے بڑوں نے صرف اس لیے پھیلائے ہیں کہ ہم شیعوں کے کلوز نہ ہو جائیں اور سچی باتیں نہ جان جائیں. اگر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو اپنی کتابوں کو کھول کر خود پڑھ لیجئے. میں تو پڑھ چکی ہوں. اگر آپ چاہیں تو آپ کو بھی پڑھا دوں گی. مجھے ویڈیوز بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ مجھے کسی کا ڈر ہے. بس آپ سب لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آئندہ کبھی بھی میرے نام کے ساتھ سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی یہ سب نہ لگایا جائے. میرا صرف اور صرف ایک مذہب ہے جو اسلام ہے، اور مسلمان ہمیشہ حسینی ہوتا ہے. بے شک، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. مجھے فرقہ واریت سے نفرت ہے. ماشاءاللہ. سچائی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے حسینی راستہ. بے شک، بس. بے شک، صحیح فرمایا. بغض اہل البیت کیا ہوتا ہے یہ کوئی بھی سمجھ نہیں پاتا. سب کو لگتا ہے کہ وہ حق کی راہ پر ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ انسان ساری زندگی نمازیں پڑھے اور کربلا کو ویلیو نہ دے اور اہل البیت کے مقام کو نہ سمجھے، اور وہ یہ سوچتا ہو کہ صحابہ اہل البیت سے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ گمراہ ہے. مت بھولیں کہ مرنے کے بعد آپ کے سامنے جنت کے جو سردار کھڑے ہوں گے وہ سردار اہل البیت ہیں. جی. میں معافی مانگتی ہوں ان سب لوگوں سے جو شیعہ ہیں اور کبھی بھی
टीचर्स के कहने पर, बड़ों के कहने पर अगर मैंने उनका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। देखो इसको कैसी कदर आई, कैसा इसको पता चला कि शिया का मर्तबा कितना बुलंद है, और वो बार बार माफ़ी मांग रही। वीडियो के लास्ट में भी उसने कहा कि मैं भाई माफ़ी मांगती हूँ अहले शिया से, क्योंकि जब उसने हकीकत देख ली, जब उसने किताबें पढ़ी, जब शियों के दरमियान जाकर देखा कि हाँ हमने तो ये सुना था लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये झूठ है। तो जब उसको हकीकत पता चली ना, तो उसको पता चला कि शिया तो राइट है, हम लोग गलत है, और उसने शरेआम आकर जो है वहाँ पर शिया मज़हब को कबूल किया। और दरअसल इन्होंने जो कहा है कि भाई फ़िरका वारियत मुझे पसंद नहीं है, तो फ़िरका जो है वो एक ही है, वो इस्लाम है। इस्लाम जैसे कुरान पाक एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह का आखिरी रसूल एक है, इमाम हसन और हुसैन मौला अली एक है, पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक है। तो इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल समझने के साथ उसका ताल्लुकात है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं इसको बेहतरीन समझ सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय से आगाह हमें लाजमी कीजिएगा कि आपको क्या समझ आई, हमसे क्या इख्तलाफात रहा, वीडियो कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल फ़रज।